اس وقت پھر اگر اسی طریقے سے وہ وہاں پر جاتے رہتے ہیں، پھر یہ آپ جس طرح سے کہتے ہیں کہ خبر بنتی ہے، پھر ادھر ادھر ان کو موقع ملتا ہے، واٹر کین کا سپرے کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد پھر حکومت کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں؟ کیونکہ ہم پہلے سن رہے تھے کہ ان کو یہاں سے منتقل کیا جا سکتا ہے. کیا ان آپشنز پہ آپ غور کریں گے اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یا پھر کیا سوچ کیا ہے اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ اگر تو یہی صورت رہے کہ کوئی 150-200 آدمی صبح کے وقت جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی 30-40-50 رہ جاتے ہیں، اور رات کو پھر 10-11 بجے یا 12 بجے جو ہے وہ ان کو وہاں سے سمجھا بجھا کے اٹھا دیا جاتا ہے، یا پولیس انہیں جو ہے وہ واٹر کینن کا استعمال کرتی ہے، تو اگر تو یہی کیپیسٹی رہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ منتقلی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اب خود ہی آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ اور بھی تعداد کم ہوگی اور پھر تھک جائیں گے. لیکن اگر اس میں کوئی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے، یہ میں کوئی فیصلہ نہیں دینے جا رہا یا کوئی میں فیصلے کی بات نہیں کر رہا، لیکن پھر گورنمنٹ اس بات پہ غور کر سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے. اچھا، ایک سوچ جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی پارٹی میں اس میں کیا تضاد پایا جاتا ہے؟ مرکزی لیول پہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 20-25 ہزار لوگوں سے نظام کو آپ نہیں ہلا سکتے. دوسری جانب کے پی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ جمع اس طرح سے نہیں ہو پا رہے جس طرح سے ان کی توقعات ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو حکومت میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم موبلائز کرنے کے لیے جلسے کر رہے ہیں تاکہ پھر ہمیں فائنل کال ملے محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے یا علامہ ناصر عباس کی جانب سے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اختیار ہے، تو پھر ہم رخ کریں گے اسلام آباد کا. تو آپ کو لگتا ہے تضاد پایا جاتا ہے اس وقت پارٹی کی سوچ میں ان کی؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موبلائز کرنے جا رہے ہیں، وہ تو ڈی موبلائزیشن ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ تقریباً 4-4.5 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پہ ان کی حکومت ہے، اور وہ اتنا زور لگا کے جو ہے وہ اگر 4,500 یا 5,000 بندہ اکٹھا کرتے ہیں تو یہ کیا پرسنٹیج ہے؟ 0.005% بنتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی موبلائزیشن ہے؟ اور اس موبلائزیشن کے اوپر جو راجہ غلام عباس صاحب ہیں یا محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، تو ان کی ساری زندگی جو ہے وہ احتجاج اور جو ہے وہ انہی معاملات میں گزری ہے، تو وہ کیوں کال دیں گے؟ وہ یعنی اس قسم کی موبلائزیشن میں تو کال نہیں دی جا سکتی. اور پھر وہاں پہ تقریریں کیا کرتے ہیں؟ تقریریں کرتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے اسلام آباد اور جا کے اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا ہے، تو یا تو ہم پھر یہ کر دیں گے تو ورنہ ہم کفن میں واپس آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ جلسے اسی طرح سے کرتے رہے تو اگلے جلسوں میں جو ہے یہ 4-4.5 ہزار کی جگہ جو ہے نا 4-450 رہ جائے گا. اچھا رانا صاحب، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. یہ تو ڈی موبلائزیشن ہے. ایک پہلو یہاں پر بھی ہے جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی ایک میڈیا کا طبقہ بیرون ملک وہ بھی ایکٹیو ہو چکا ہے، کچھ انٹرویوز وغیرہ بھی کر رہے ہیں. پھر 12 دسمبر کی میرے پاس وہ UN ایکسپرٹس کا جو مطالبہ تھا کہ جی سولیٹری کنفائنمنٹ اور ان ہیومن ڈیٹینشن کنڈیشن جو ہیں وہ ختم کی جائیں. اب اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں کہ جی کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس طریقے سے وہاں پر مانیٹرنگ ہوتی ہے، اتنے دنوں تک ملنے نہیں دیا جاتا، یعنی کہ کوئی شخص ہے جو ڈیٹیلز پرووائڈ کرے. دوسرا، کل کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے پاکستانی اتھارٹیز سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے. تو یہ جو بیرون ملک محاذ یہ کھڑا ہے اقوام متحدہ کے لیول پہ ہو یا ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لیول پہ، تو اس کو آپ لوگ کس طرح سے ایڈریس کریں گے اور اس کے پیچھے محرک کون ہے؟ دیکھیں، محرک تو یہی ہے، یہ باقاعدہ اس بارے میں جو ہے وہ لابی کرتے ہیں، اور یہ جو لابی اس وقت ہو رہی ہے یا اس قسم کے جو بیانات حاصل کیے جا رہے ہیں، ان کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہو؟ یہ اس سے پہلے بڑے بڑے کام کر چکے ہیں. اس سے پہلے جو ہے یہ اپنا امریکہ میں جو ہے وہ الیکشن میں بڑی لابی کر چکے ہیں. یہ کانگریس مین سے بڑی لابی کر چکے ہیں. یہ وہاں پہ ایک لا پاس کرانا چاہتے تھے، قرارداد جمع کرائی، اس کے بعد پھر ایک قرارداد، ایک ریزولوشن پاس کروانا چاہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس میں
ناکام رہے ہیں اور ایسی چیزوں کا کوئی جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ اثر نہیں ہوا. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس قسم کے بیانات جو ہیں ان کی ادروائز جو ہے وہ کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہوتی ہے. لیکن رانا صاحب اس میں ایک پہلو تو ہے، ایک پہلو امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آئی ایم شور کہ آپ لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہوں گے اور اس پہ کام کرنا بھی چاہیے، کیونکہ معاملہ تو ملک کو بدنام کرنے کا ہے، تو اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ مختلف جگہوں پر جب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو آپ سے متعلق بھی یہ بات کہی ہوئی ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو اس پہ سیریسلی کنسیڈر کر کے بات کرنی چاہیے، اور ہماری لابنگ، گورنمنٹ کی لابنگ سٹرونگ ہونی چاہیے اس اعتبار سے کہ وہ اس کو ٹیکل کر سکے، بجائے اس کے کہ وہ بیان دیں اور پھر اس کو آپ ایڈریس کریں یا ریبٹل دیں اس پہ. چلیں، میں امریکہ کے بارے میں کیونکہ میں نے بات کی ہے تو اسی بارے میں آپ کو ہی جو ہے وہ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں امریکہ میں انہوں نے جتنی لابی کی، جتنے انہوں نے پیسے خرچ کیے، انہوں نے اخبارات میں اشتہار دیے، باقی بھی سارا کچھ کیا، اور اس کے باوجود اس وقت آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے ساتھ آپ کی حکومت کے تعلقات کیا ہے. اور جس ایک اہم شخصیت کو جس کو یہ وہاں پہ بدنام کرنا چاہتے تھے، جس کے متعلق وہاں پہ یہ کوئی ایسا تاثر بنانا چاہتے تھے کہ جی اس کا داخلہ یہاں پہ بند ہو جائے، تو وہاں پہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کو نہ صرف ویلکم کر رہے ہیں بلکہ ان کا ذکر کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از دی گریٹ مین. تو یہ پھر حکومت جو ہے یا دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ پوری طرح سے ان چیزوں کو دیکھا بھی جا رہا ہے اور ان کا جو ہے وہ صد باب بھی کیا جا رہا ہے. باقی یہ بات درست ہے کہ یہ اپنی سیاسی مخالفت میں، بغض میں، اناد میں جو ہے یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. یہ ان کا ایکٹ جو ہے یہ ایسا ہے کہ نہ صرف ان کو ناکام بنائے گا بلکہ پوری قوم کی نفرت کا باعث یہ بنیں گے، اور ان کی جو پاپولیرٹی کا ان کو گھمنڈ ہے یہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ فارغ ہوتے چلے جائیں گے.